وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنتي وجبت له شفاعتي فهو وارد علي الحوض. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. دوستو، عزیزو، بھائیو، پردہ نشی محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجالس مذاکرہ کہلائے جاتے ہیں، اور مذاکرے کی مجالس سے فائدہ ہوتا ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. مذاکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو، مذاکرہ یاد دہانی کو کہتے ہیں. اور یاد دہانی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو جو یاد ہے وہ بولے. جیسے کوئی تفریح میں گئے، تفریح میں جا کر جس وقت ہم واپس آئے، واپس آنے کے بعد ہر ایک اپنی اپنی یادداشت بیان کرتا ہے. ارے بھئی، وہ جو 10 سال پہلے ہم جو حج پہ گئے تھے اور وہاں سے ہم نے طائف کا سفر کیا، اور وہاں مدینہ منورہ میں یہاں گئے وہاں گئے، مکۃ المکرمہ میں ادھر گئے ادھر گئے، ایک ایک اپنی اپنی یاد جو ہے وہ بولتا ہے. تو ہم سفر جتنے ہوتے ہیں وہ ہم سفر اپنی اپنی یاد بیان کرتے ہیں. اور یہ مذاکرہ گھروں میں بھی ہوتا ہے. میاں بیوی کبھی اپنے شادی کے ابتدائی ایام کو یاد کرتے ہیں. جی، شادی کے شروع میں کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ کبھی میاں کو کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، بیوی کو یاد نہیں رہتی. بیوی کو کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، شوہر کو یاد نہیں رہتا. بعض بچپن کے واقعات بچوں کو یاد رہتے ہیں، ماں باپ کو یاد نہیں رہتے. بعض ماں باپ کو یاد رہتے ہیں، بچوں کو یاد نہیں رہتے. تو جو اپنی اپنی یاد میں محفوظ ہیں وہ سب کو لا کر جو ذکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مذاکرہ. مفاعلہ کے وزن سے مذاکرہ ہے. ادھر سے بھی ذکر ہو، ادھر سے بھی ذکر ہو، ادھر سے بھی یاد دہانی ہو، ادھر سے بھی یاد دہانی ہو. تو علماء فرماتے ہیں یہ مذاکرہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تمام ایمان والوں کے لیے مفید ہے. مردوں کو جو یاد ہے وہ عورتوں کو سنائے، اور عورتوں کو جو یاد ہے وہ مردوں کو سنائے. مرد حضرات نے کچھ نصیحتیں سنی اللہ والوں سے، یا کچھ علماء سے کچھ باتیں سیکھی، وہ عورتوں کو سکھائیں. اور عورتیں جو سیکھی ہیں وہ مردوں کو سکھائیں، مردوں کو سنائیں، مردوں کو سمجھائیں. حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ سنتے تھے وہ صحابیات کو سناتے تھے. میں اکثر مکاتب کے جلسے میں کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے، ارے بھی پہلے زمانے میں تو مکاتب کا وجود ہی نہیں تھا، مکاتب کا وجود ہی نہیں تھا. اور یہ جتنے پرانے ساتھی ہیں یہ سب جانتے ہیں بھئی ہمارے بچپن میں مکتب کہاں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ اس کی ایک پلس پوائنٹ بھی ہے، ایک مائنس پوائنٹ بھی ہے. پلس پوائنٹ کیا ہے؟ اس زمانے میں جتنی خواتین تھیں، جتنی مائیں تھیں،
وہ صرف اپنے بچوں کو خود بخود پڑھا لیا کرتی تھی، کسی اور کے پاس پڑھانے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ماں اتنی ٹرینڈ ہوا کرتی تھی، اتنی پڑھی لکھی ہوا کرتی تھی، اتنی تعلیم یافتہ ہوا کرتی تھی، اتنی تربیت یافتہ ہوا کرتی تھی، اپنی بچوں کو خود پڑھا لیا کرتی تھی۔ صحابیات کے زمانے میں کوئی مکتب تھا؟ جو مدرسہ تھا وہ صرف بڑوں کا تھا، اصحاب الصفہ، یہ بڑوں کا مدرسہ، دار ارقم بڑوں کا مدرسہ، چھوٹوں کا مدرسہ نہیں۔ اور اب بڑوں کا مدرسہ ختم ہو گیا جو اصل سنت ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کو قائم کیے، اسی لیے اس کا نام تھا چلتا پھرتا مدرسہ۔ بھئی جو مدرسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کردہ مدرسہ ہے، جو اللہ کے رسول کے ابتدا کردہ شروع کردہ مدرسہ تھا، کون سی شکل میں؟ دار ارقم کی شکل میں، اصحاب صفہ کی شکل میں۔ اقرا کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو 3 سال پر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والی آیت کے ذریعے سے آپ کو جب دعوت کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیغام صفا دیا۔ پیغام صفا کے بعد آپ نے قیام کیا مدرسے کا، آ جاؤ اب میں پڑھاتا ہوں تمہیں توحید، اب تمہیں سمجھاتا ہوں ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کی ربوبیت کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں، خالق کسے کہتے ہیں، مالک کسے کہتے ہیں، حنان کسے کہتے ہیں، منان کسے کہتے ہیں، رحمان کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف ہوتا تھا۔ اسجدوا للرحمن کہا جاتا تھا، رحمان کے لیے سجدہ کرو۔ جب کہا گیا اسجدوا للرحمن تو لوگوں نے افواہ اڑا دیا، ارے بھئی یہ سنو، یہ لوگ اب رحمان رحمان پکارنے لگے، پتہ چلا محمد کے بھی 2 خدا ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رحمان ہے۔ تو لوگ سب کے سب جمع ہو گئے، پوچھنے لگے من رحمان، تم ہم لوگوں کو کہتے ہو ایک کی پوجا کرو، ایک کی پرستش کرو، ایک کی عبادت کرو، تمہارے بھی تو 2 ہو گئے۔ اب تک کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اب کہتے ہو رحمان کی سجدہ کرو، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کا تعارف کرانے کے لیے سورہ الرحمن نازل کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کون ہے؟ ارے رحمان وہی ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، جو قرآن نبی علیہ السلام پڑھ پڑھ کر سناتے تم لوگوں کو دار ارقم میں، اقرا پڑھ کر سنایا، اور یا ایھا المدثر پڑھ کر سنایا، یا ایھا المزمل پڑھ کر سنایا، سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا۔ یہ جو کچھ سیکھ کر جس کے پاس سے سنا رہے ہیں وہ رحمان کے پاس سیکھ کر تم لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا خلق الانسان، وہ انسان کا خالق وہی رحمان ہے۔ علمہ البیان، جو کچھ تم بول رہے ہو نا وہ بولنے کی طاقت بھی اسی نے تمہیں دی۔ یہ تعارف کرایا سورہ رحمان کے ذریعے سے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اوید اللہ اوید الرحمن، رحمان پکارو یا اللہ پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس کا بھی نام پکارو گے، اللہ کے تو 99 نام ہیں، جو بھی نام پکارو پکارو، رحمان پکارو یا اللہ پکارو، جو بھی پکارو گے تو نام ایک ہی کا ہے، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور وہ نام لے کر اللہ کو پکارو، 99 نام اللہ کے پکارا کرو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ہم لوگ کلمے کو کیا بیان کر سکتے ہیں، زندگی کھپ جائے گی، کلمے کی تشریح نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ لوگ صرف بیان کرتے ہیں، 99 کلمہ ہیں ہمارے۔ کتنے کلمہ بھائی؟ 99 کلمہ ایک ہی ہے، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا ستار الا اللہ، لا غفار الا اللہ، لا جبار الا اللہ۔ 99 نام پکارتے جاؤ، سب کے سب کس کے نام ہیں؟ اللہ کے نام۔ رازق کوئی نہیں، اسی کو ہم تو کہتے ہیں
پڑوس ملک میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر سکھائے، تو لوگوں نے آ کر کہا حاجی ہم تو 6 نمبر نہیں جانتے، تو 6 نمبر کیسے بولیں گے، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں اور 6 نمبر کی تشریح کرنے جاتے ہیں کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کچھ مت کرو، بس یہی کہتے رہو کوئی رازق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی رحمان نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے 99 ناموں کا کلمہ سکھا دیا، اور وہاں آپ جائیں گے کسی بھی انسان کو پکڑ کر آپ کہیں گے بھائی 6 نمبر بولو، وہ 6 نمبر میں پورا اللہ کا نام گنائے گا، پورا اللہ کا نام گنائے گا۔ لیکن ہم لوگ تو 6 نمبر بیان کرنے جاتے ہیں 6 غلطیاں کر دیتے ہیں، ہے نا بھی، اور 6 سے 16 غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور 16 سے 60 غلطیاں ہو جاتی ہیں، 60 سے 600 غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ کچھ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کچھ مت کہو، اللہ کے 99 نام کہو، اس سے بڑھ کر کلمے کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی تشریح جو اللہ خود کرتا ہے اپنی تشریح لا الہ الا اللہ کی کرتے چلے جاؤ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مذاکرہ کسے کہتے ہیں؟ مذاکرہ صرف پرانی باتیں یاد کرتے ہیں، جی وہ یاد ہے آپ کو، جی وہ یاد ہے، جی وہ یاد ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کا آپس میں آخرت کی بھی یاد ہونی چاہیے، قبر کی بھی یاد ہونی چاہیے، حشر کی بھی یاد ہونی چاہیے۔ اجلس بنا نؤمن ساعتاً، بیٹھو ہم آپس میں ایمان کا مذاکرہ کریں گے، اور یہ مجلسیں قائم جب تک گھر میں رہیں گی ایمان گھر والوں کا محفوظ رہے گا، اور جس دن سے یہ مجلسیں گھر میں ختم ہو جائیں گی یہ ارتداد کا دروازہ گھر میں کھل جائے گا۔ مولانا اسلام تعالی فرمایا کرتے تھے اگر تم دعوت کا کام چھوڑ دو گے اپنے گھر والوں کو اپنے نظروں کے سامنے مرتد ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ ہو رہا ہے کام چھوڑ دیا لوگوں نے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ارے بھائی تو دائی ہے، ہاں دائی ہے، تیری بیوی دائی ہے کیوں نہیں بنی؟ تیری بیوی دائی ہے، ہاں دائی ہے، تیرے بچے دائی کیوں نہیں بنے؟ دنیا بھر کے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں لیکن ہمارے بیوی کو دعوت نہیں دیتے، ہمارے بچوں کو دعوت نہیں دیتے۔ فرمایا 2.5 گھنٹے میں اس کو بھی شامل کرو۔ ارے بھائی تم محلے والے 1 گھنٹہ ساتھ دیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ساتھ نہیں دیتے، 1.5 گھنٹہ تم اپنے گھر والوں میں گزارو، اسے تم لوگ 2.5 گھنٹے میں کیوں شامل کرتے؟ کیا یہ دعوت نہیں ہے؟ اپنی بیوی کو دعوت کا کام سمجھانا دعوت نہیں ہے، اصل دعوت یہی ہے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو دعوت کا کام سمجھانا دعوت کا پہلا حکم ہے۔ مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے دعوت کے درجات، سب سے پہلا درجہ اپنے آپ کو دعوت سمجھاؤ، اپنے آپ کو ایمان سمجھاؤ، اپنے آپ کو نماز سمجھاؤ، اپنے آپ کو ذکر سمجھاؤ، اپنے آپ کو علم سمجھاؤ، اپنے آپ کو اکرام سمجھاؤ، اپنے آپ کو اخلاص سمجھاؤ، اپنے آپ کی تشکیل کرو۔ یہ پہلی دعوت۔ تو یہ اپنی ذات کو مد نظر رکھ کر دعوت دینا دعوت کا پہلا حکم۔ دعوت اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپنی ذات کو مد نظر رکھ کر دعوت کی بات کرو، کسی اور کو نہیں۔ اور اس وقت بھائی عزیزو پردہ نشین محترم خواتین، اپنی ذات کا جائزہ ختم ہو گیا، ڈاکٹر بننے کا سب کچھ شوق پیدا ہو گیا، حالانکہ خود پیشنٹ ہیں، خود پیشنٹ، اتنے پیشنٹ دنیا بھر کے لوگوں کو دوائی دیتے ہوئے پھرتے ہیں اور خود بیماریوں کا پلندہ ہے، خود پیشنٹ، خود کا ایمان نہیں بنا ہے، خود کا یقین نہیں بنا ہے، خود کی تقوی نہیں بنا۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ارے بھائی اس وقت روز اول سے اپنا کام شروع کرو کلمے سے۔ اجی کیسے؟ ارے صدیق اکبر نے اپنی ذات کو مد نظر رکھ کر دعوت دی، اے صدیق تم کیا تھے؟ حضرت صدیق حضرت عمر فاروق، اے عمر تو کیا تھا؟ اپنے آپ کو مد نظر رکھو پہلی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بھائی آئینے کے سامنے کھڑو، المؤمن میرات المؤمن، عجیب روایت ہے، ایمان والا ایمان والے کا آئینہ ہے۔ روایت تو مشہور ہے لیکن اس کی وضاحت کیا ہے؟ علماء فرماتے سب سے پہلی وضاحت ایمان والا ایمان والے کا آئینہ ہے،
یہ خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے, اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو, اسے بولو سامنے نظر آ رہا ہے, سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ تم ہی ہو, اس کو پہلے دعوت دو, اس سے پہلے تم متکلم بن کے بات کرو. آئینے کے سامنے جو تم نظر آ رہے ہو اسے پہلے کلمے کی دعوت دو, اسے پہلے نماز کی دعوت دو, اسے پہلے علم کی دعوت دو, اسے پہلے ذکر کی دعوت دو, اسے کہو اور اس کی تشکیل کرو. ارے بھائی تیار ہو, اسے پوچھو آئینے میں دکھ رہا نہیں دکھ رہا, ارے بھائی آئینے میں دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے, اس سے پوچھئے تم تیار ہو 3 دن کے لیے, تم تیار ہو زندگی بھر دین پر عمل کرنے کے لیے. گاؤں گلی کو سب بیان, خود کو بیان نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا گاؤں گلی کو تو بیان کیا کہ نہیں کیا. ایک عجیب بات حضرت اختر صاحب رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے, لوگ کہتے ہیں عالمی فکر عالمی فکر, لوگ کہتے نہیں کہتے سب سے پہلا عالم تو ہے, سب سے پہلا عالم میں خود پہلا عالم ہوں میرے لیے. ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے, 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ارے بھائی 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے, سب سے پہلا کون ہے؟ ملک عادل, انصاف پسند بادشاہ. اور لوگ تشریح کیا کرتے ہیں, اب دنیا میں کوئی انصاف پسند رہا ہی نہیں, ختم ہو گئے بادشاہ سب کے سب. حضرت فرما کہتے ہیں نہیں, ملک عادل, انصاف پسند بادشاہ, ہر ایک کسی کا بھی مالک نہ رہے, خود کا تو مالک ہے. تم اپنے آنکھ کے مالک نہیں ہو, تم اپنی کان کے مالک نہیں ہو, تم اپنی زبان کے مالک نہیں ہو, تم اپنے ذہن کے, اللہ نے تمہاری چیزیں تمہیں عطا کی, کروڑوں کی کائنات کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا. ایک بزرگ باہر نکلے, ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا, تو حضرت کہنے لگے ارے بھائی تجھے شرم نہیں آتی, اللہ کی کروڑوں نعمتیں تیرے ساتھ ہیں اور تو بھیک مانگ رہا ہے, کیا نعمت ہے؟ کہاں ہے نعمت رہتی تو میں کیا کو بھیک مانگتا. تو حضرت کہنے لگے کام کر بھائی, ایک 5,000 دیتا ہوں, ایک آنکھ دے دے, ایک 5,000 روپے دیتا ہوں, ایک آنکھ دے دے. نہیں, اچھا ٹھیک ہے 10,000 دیتا ہوں, چل دے, ایک آنکھ دے دے. ارے نہیں 20 دیتا ہوں, آنکھ 2 آنکھ دے دے بھائی. 50 دیتا ہوں, 2 آنکھ دے دے. دینے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیوں؟ گردہ دے دو, چلو انتڑیاں دے دو, پھیپڑے دے دو, معدہ دے دو, دل دے دو, دے دو گے؟ ارے 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں, 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں, دے دو. کوئی دے گا بھائی؟ حضرت نے فرمایا کروڑوں نعمتیں اللہ کی ہیں, لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اللہ اسی کو قرآن میں کہتا ہے تمہاری ذات میں اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی معرفت ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں, اور کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو ارشاد ہے, من عرف نفسہ عرف ربہ, آپ نے فرمایا جو اپنے آپ کو پہچان لیا, اپنے خدا کو پہچان لیا. جو اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا وہ خدا کو کیا پہچاننے گا؟ تو تجھے نہیں پہچاننا. جیسے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ پلکیں, لوگ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو تم گنو, گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لوگوں کے عموماً دماغوں میں کیسا بھائی گن سکتے ہیں نا, گن سکتے ہیں نا, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت, نعمت. ارے بھائی تم نعمتیں گنتے رہو گے, نعمتیں بڑھتی رہیں گی. جیسے مثال کے طور پر ہر سانس ایک زندگی ہے, ہر سانس ایک زندگی ہے, ہر سانس اللہ کے پاس جاتی ہے, ہر سانس. یوں کہتی جی واپس جاؤں, تو اللہ کے پاس حکم ہوتا ہے تو واپس آتی ہے, ورنہ رک جاتی ہے. اسی لیے جب سرکار سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح, روح کے سلسلے میں آپ بتائیے, تو قرآن نے حکم دیا قل الروح من امر ربی, آپ کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے. ہر سانس ایک روح ہے, ہر سانس
اگر کوئی انسان سکرات میں چلا جائے، اسے کہہ دو کائنات کے پورے ڈاکٹروں کو جمع کر کے 10 سانس دے دیجئے، دستخط کرنے کے بعد مر جائے، کوئی بات نہیں. 10 سانس، 5 سانس. دستخط کرنے کے لیے کتنی سانس چاہیے؟ اور 5 سانس لے لو، 5 کروڑ روپے آپ کو. 5 سانس دے سکتے ہیں؟ 5 سانس کون دے سکتا؟ 5 سانس. 1 سانس کیوں؟ ابھی وہ 1 سانس زندگی ایسی حدیث پاک میں ہے، خود فقہا لکھتے ہیں بچہ پیدا ہوا، 1 سانس لیا مر گیا، وہ زندوں میں شمار ہو گیا. سمجھے بھائی؟ 1 سانس لیا مر گیا، اس کا نام رکھو، اسے کفن غسل دو، کفن پہناؤ، جنازے کی نماز پڑھاؤ، دفن کرو. سانس لیے بغیر مر گیا تو اسے نہ نام ہے، نہ کفن ہے، نہ جنازہ ہے، نہ دفن کرنے کے کوئی شرعی ترکیب ہے، ترتیب ہے. لے جاؤ کپڑے میں لپٹو، گڑا کھود کے ڈال دو. کیوں؟ سانس لے لیا تو وہ زندوں میں شمار، اس کا اکرام کرنا فرض ہو گیا تم پر. سانس نہیں لیا وہ مردوں میں شمار. 1 سانس لیا تب بھی اسے آپ نام دے سکتے ہیں اور یوں کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو اسے ہمارا آخرت کا ذخیرہ بنا. سانس لیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت کا ذخیرہ نہیں بنتا، یعنی جنازے کی نماز اس کی پڑھائی نہیں جاتی. بعض علماء کیا فرماتے ہیں، یہ الگ چیز ہے کہ دنیا کے اعتبار سے وہ مکلف نہیں ہوا، آخرت کے اعتبار سے مکلف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ 4 مہینہ مکمل ہونے کے بعد جتنے بچے مرتے ہیں 6 مہینے کی تکمیل پر، وہ تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے لیے سفارش کا سبب بنا دے گا. یہ فقہا کا اور شراح حدیث کا ایک الگ تشریح ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ لکھتے لکھتے کتنے سانس لوگے، پھر گنو گے کہاں سے؟ اب تک ہم کتنے سانس لیے کوئی گنتی ہے؟ وہ چھوڑیے سر، یہ پلکیں، یہ پلک جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، پلک. اگر یہ پلکیں نہ رہیں تھوڑی دیر کے لیے، ان پلکوں کو روک لو، لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں. آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے روک کر دیکھو. 1 منٹ روک لو، دم رہا تو بڑے پہلوان نہ بھائی. سانس روکنے کی تو مشق کرتے ہیں، پلکیں روک کر دکھاؤ. پلک روک کر دیکھیں گے تو تھوڑی دیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ان پلکوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، کسی کی توجہ نہیں. ان پلکوں کا شکر. اگر کسی کا اللہ نہ کرے وہ پلکیں اگر سٹاپ ہو جائیں، وہ پلکیں اگر نکل جائیں، وہ پلکیں اگر جل جائیں، تو ان آنکھوں کو جو پلکیں روزانہ ہمیں ہر ٹائم جو شٹر ڈاؤن اور اپ کرنے میں، پلکیں ٹمٹمانے میں جو ہمیں راحت پہنچا رہی ہیں، وہ راحت پہنچانے کے لیے جو ڈراپس استعمال ہوتے ہیں، وہ ڈراپس 1.5 گھنٹے کے لیے 1000 روپے 2 قطرے. 1.5 گھنٹے کے لیے 1000 روپے 2 قطرے. 2 قطرہ ڈالنا، آنکھ بند کر لے کر بیٹھ جانا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو راحت ملے گی. پھر جلن شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو ہٹانا، پھر 2 قطرے ڈالنا، پھر ڈال لینا، پھر آپ اندازہ لگائیے. وہ 2 قطرے 1000 روپے قطرہ 1.5 گھنٹے کے لیے، تو 24 گھنٹے کے لیے کتنے قطرے ہوئے، کتنا پیسہ ہوا؟ اتنا پیسوں کا اللہ تعالیٰ فری سروس دیا ہے پلکوں کے ذریعے سے. صرف پلکوں کا پیسہ ہی ہے. حساب لگا لو اب روزانہ ہماری نعمتوں کا شکر. ارے سوچنے کی بات ہے نہیں ہے. اور ہم اتنی نعمتیں اپنانے کے باوجود اللہ کیا دیا؟ بنگڑی نہیں دیے تو رونا عورتوں کا. سب کے پاس بنگڑیاں ہیں، میرے پاس بنگڑیاں نہیں ہیں. سب کے پاس نکلس ہیں، میرے پاس نکلس نہیں ہے. سب عید کو بھاری بھاری کپڑے 1500 2000 کے لیے تمہیں آپ کو 500 روپے کا جوڑا دلائیں. یہ غلاٹے گھر میں، سب جنے آپ کو کارا میں اتر رہی، موٹر سائیکل تمہیں سائیکل میں لا کو اتار رہی یا آٹو میں بھیج رہے ہیں. ارے اللہ کی بندیوں، حضرت فاطمہ الزہرا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ کی جو نعمت ہے اس پر
شکر گزاری کی عادت ڈالو. اس زمانے کی سب سے بڑی ولیہ ہو تم. 2 چیزیں کر لو بس. ایک, شکر گزاری والی زندگی. نمبر 2, اللہ کی اطاعت والی زندگی. نمازیں پڑھ لو اور شکر گزاری کرو بس. شکایت کسی کی مت کرو. نہ شوہر کی شکایت. جو ہے وہ الحمدللہ. میرے مقدر میں علماء فرماتے ہیں, حدیث پاک میں خود ہے, اللہ جب کسی کو کوئی درجہ جنت کا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں جتنے اعمال کے ذریعے سے جنت خریدی جا سکے. ہر قیمتی چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, اور اس قیمت کے مطابق اس کے پاس اعمال نہیں ہیں. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ ذکر ہے, نہ تلاوت ہے, نہ حج ہے. اب اللہ کیا کرے گا؟ مصیبت دے گا اور مصیبت پر صبر کرائے گا. کیا کرائے گا بھائی؟ مصیبت پر صبر کرتے 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 اللہ اسے وہ درجہ دیتے چلا جائے گا, وہ درجہ دیتا چلا جائے گا, وہ اس جنت کے قابل بن جائے گا. جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف صبر دیتا رہا. صبر کرتے کرتے ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت قریب پہنچ گئے. حضرت ایوب سے پوچھا گیا, حضرت آپ کو کبھی صحت پانے کے بعد پوچھا, آپ کو کبھی وہ دن یاد آتے ہیں بیماری کے؟ تو حضرت نے فرمایا, مجھے تو وہ دن سے بڑھ کر اچھے دن کوئی اور دن نہیں گزرے. اچھے دن کوئی اور دن نہیں گزرے. پوچھا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ وہ دن اچھے دن تھے جو بیماری کے دن تھے. کہا جی بالکل اچھے دن. پوچھا کیسے؟ کہا وہ دن میرا رب میری خیریت روزانہ 2 مرتبہ پوچھتا تھا. کتنی مرتبہ بھائی؟ 2. اور جب سے میں صحت پایا ہوں میرا اللہ میرا خیریت پوچھنا ہی چھوڑ دیا. 2 مرتبہ پوچھا تھا, ایوب خیریت سے ہو؟ لیکن اب میری خیریت پوچھنا اللہ. تو ہم سوچتے ہیں مصیبت والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان اللہ مع الصابرین. جو کہا جاتا ہے اللہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی کتنا قریب ہے ہم کیا جانتے ہیں. اسی لیے کہا گیا بیماروں سے دعا کی درخواست کیے کرو. بیمار لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ فوراً سنتا ہے. مصیبت زدہ لوگوں سے, اللہ کے رسول سے کسی نے کہا حضور ہم بہت چاہتے ہیں آپ کو. فرمایا پھر تو مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ وہی تو ہے ان کی عبادت. وہی تو ہے ان کی عبادت. جس کو برا بھلا کہتے ہیں وہی تو ہے ان کی عبادت. اور اس کا جواب مت دیا کرو. کیوں؟ جواب دینے سے اللہ تعالیٰ کی مددیں ہٹ جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے جب تو اس کا مقابلہ کر رہا ہے میں کیوں بیچ میں؟ تو جب تک خاموش رہے گا میں اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اس کی پوری ایسی کی تیسی میں کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. جب تجھے چھوڑتا نہیں میں دیکھ لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں ذوانتقام ہوں. اللہ تعالیٰ ذوانتقام ہے, انتقام لینے والا. جب تم انتقام پر آ گئے میں اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہوں, میں نہیں لیتا. اگر تو اس سے انتقام نہیں لیا, صبر کرتا رہا, صبر کرا, اس کے نسلوں سے میں انتقام لوں گا. اس سے نہیں, اس کے نسلوں سے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے جائیداد والے تھے, اب ہم لوگ قلاش ہو گئے, فلاش ہو گئے, فقیر ہو گئے, مسکین ہو گئے. میں نے کہا تمہارے آبا و اجداد کے ظلم و ستم کا نتیجہ بھگت رہے ہو. تو تم کیا کرو, اپنے آبا و اجداد کے ظلم کیا کیا تھے ذرا پرانے لوگوں سے پوچھ لیا کرو. کیا کیے میرے دادا, کیا کیے میرے پردادا, کیا کیے ان لوگوں نے, کیا کیا ستم ڈھایا, کیا کیا ظلم کیا, ذرا پوچھ لیا کرو. اور وہ پرانے لوگ بتائیں گے, اس کی توبہ تلافی کرو, ان لوگوں سے جا کر معافی مانگو. ان مظلومین سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے. وہ اگر ہاتھ اٹھا کر تمہارے حق میں دعا کر دیں گے اللہ مصیبت کو ہٹا دے گا. یہ حل کوئی سوچتا ہی نہیں, سب دوسروں کے فکر میں پڑے رہتے ہیں. 7 نسلوں تک بد دعاؤں کا اثر پڑتا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے اس وقت ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں, استغفار کریں, معافی مانگیں.
اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ہماری زندگی کا نقشہ بدل دے۔ دعوت کی محنت کیوں ہے؟ احساس دلانے کے لیے ہے، کورس نہیں ہے دعوت کی محنت۔ یعنی ہے بھائی کورس نہیں ہے، یہ پڑھ لو گے تو تمہیں سرٹیفکیٹ مل جائے گی، یہ داعی ہیں، جھنڈا ہلا لے کو پھرو، یہ بھائی داعی ہونے کے بعد جھنڈا ہلا لے کے پھریں گے، ہم داعی ہیں ہم داعی ہیں، سرٹیفکیٹ کا جھنڈا لانے کے لیے ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اطاعت موت تک کیا کرو، موت تک۔ تو ہماری دعوت میں چھٹی نہیں ہے، ہماری دعوت میں فراغت نہیں ہے۔ پوچھتے نہیں پوچھتے بھائی فراغت ہو گئی؟ فراغت نہیں ہوئی، مشغولیت شروع ہوئی۔ فراغت کہاں ہوتی ہے؟ مشغولیت شروع ہوتی ہے۔ یعنی فراغت کیا؟ علم کے 4 دیواریوں کے اندر سے فراغت ہو گئی۔ اب آپ علم کے 4 دیواریوں کے اندر جو مدرسے میں طالب علم بن کر پڑھتے تھے اس سے فراغت ہو گئی۔ اب باہر جا کر آپ مشغولیت تو جیسے شادی ہوتی ہے تو فراغت ہوتی ہے بھائی۔ ایک صاحب تھے، شادی میں ہمیشہ شریک ہوتے تھے، اور جب شادی میں نوشہ کہتا تھا میں نے قبول کیا تو وہ بیچارہ پھنس گیا، زور سے چیختا تھا، کیا کہتا تھا؟ پھنس گیا، سب ہنگامہ پورے شادیوں میں، کیا پھنس گیا، کیا ہی نہیں آ کر یہ لڑکی سے شادی کر کو پھنس گیا، یا کیا ہو گیا؟ ارے بھی لوگوں کا تصور مختلف ایوانوں میں گھومتا نہیں گھومتا؟ تو گھومتا تھا، لوگ ہنگامہ کرتے، ارے کیا یہ مصیبت تیری، ارے بھی ہر نکاح میں حاضر ہوتا ہے، ہنگامہ کر کے چلا جاتا ہے، پھنس گیا۔ تو یہ کہتا تھا بیچارہ آزاد پرندہ تھا، انجوائے یور فریڈم، آزاد پرندہ تھا، اپنے من کے مطابق جیتا تھا، کھاتا تھا، پھرتا تھا، چلتا تھا، اور جتنا کمائی ہو جاتی تھی اس پر اکتفا کر لیتا تھا۔ اب یہ ذمہ داریوں میں پھنس گیا، ذمہ داریوں کے بندھن میں پھنس گیا۔ اب اس کی چاہت کے ساتھ اور ایک چاہتوں کی فہرست جڑ گئی، اس کے تقاضوں کے ساتھ تقاضوں کی فہرست جڑ گئی، اس کے حقوق کے ساتھ حقوق کی فہرست جڑ گئی۔ یہ سوچ رہا تھا شادی آبادی ہے، آبادی تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کے اوپر ذمہ داریوں کا ایک جو انبار آ کر پڑتا ہے وہ شادی کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جب رخصت ہو رہی تھی آپ ہی رو رہی تھی، یعنی بچی جب رخصت ہوتی ہے تو بہت روتی ہے، تو بچے نے پوچھا ابو یہ آپ ہی کیوں رو رہی ہیں؟ باجی کیوں رو رہی ہیں؟ تو کسی نے باز پہ کہا بھئی اس لیے رو رہی ہیں تو آج ان کا رونے کا دن ہے، کل سے ان کا رلانے کا دن ہے۔ ایک لطیفہ بنا دیا لوگوں نے، آج ان کا ایک دن روئیں گی، تو یعنی یہ اس لیے کہا انہوں نے کہ اس کے بعد ان کا تقاضا بڑھ جائے گا، اجی یہ لاؤ اجی وہ لاؤ۔ اللہ کرے کہ تمام نکاح کو اللہ رحمت بنائے، ہے نا؟ یہ تو لطیفے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لطیفہ ہیں لوگ بناتے ہیں، لیکن بھئی دونوں میاں بیوی جب سمجھ گئے آپس میں تو اللہ تعالیٰ وہ زندگی کو رحمت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے 2 بدن ایک جان بنانے کی دعا دی جاتی ہے، یا اللہ اس نکاح میں 2 بدن ایک جان بنا دے، 2 زبان ایک بول بنا دے، 2 ذہن ایک سوچ بنا دے، 2 نظر ایک منظر بنا دے، نسبت اتحادی عطا فرما دے، جو یہ سوچے وہ بھی وہی سوچے، جو یہ بولے وہ بھی وہی بولے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی تبھی ہنگامہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نکاح رحمت ہے، تو ہم لوگ جب نکاح کر لیے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، قرآن کہتا ہے ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں،
کرتے کیا ہیں خیر خواہ؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ان کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، وہ بھی ان کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی ان کو گناہوں سے روکتے ہیں، وہ بھی ان کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ نکاح کے بعد سب سے پہلے میاں بیوی کا آپس میں رشتہ جب ہو جاتا ہے، پہلے ان کا رشتہ خیر خواہانہ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی، اسی لیے مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، نکاح کے بعد پہلی نصیحت جو اپنی بیوی کو کی جاتی ہے وہ نصیحت یہ، میں بھی اللہ کا بندہ، تو بھی اللہ کی بندی، میری بندگی میں کمی آئے تو تو نگرانی کرنا، تیری بندگی میں کمی آئے تو میں نگرانی کروں گا۔ یہی ہے المؤمنون والمؤمنات۔ تو ماشاءاللہ اس نگرانی کے لیے اللہ دعوت کی محنت دیا، دعوت کی محنت اسی نگرانی کی حقیقت ہے، اسی نگرانی کا نقشہ ہے، اسی نگرانی کی اصلیت ہے۔ اس کے لیے تمام مستورات اپنے مردوں کو تین دن بھیجیں، تیسرا 3 دن خود تیار ہو جائیں، چلو جی 3 دن جائیں گے۔ جب 3 دن 2 مرتبہ آپ ان کو بھیجو گی تو تیسرا 3 دن نکلنا تمہارے لیے آسان، ورنہ تو ہمارے مستورات میں 3 دن لگانے کے لیے 3 سال گیپ ہو جاتا ہے درمیان میں، 1 سال گیپ، 2 سال گیپ، 3 سال گیپ۔ تو اس لیے نیت کریں، ارادے فرمائیں کہ کم از کم پابندی کے ساتھ 3 دن لگانا ہے۔ 3 دن لگا چکی ہیں، عشرے کی ترتیب بناؤ۔ عشرہ کے لیے مردوں کا چلہ لگایا ہونا ضروری ہے۔ اچھی عشرہ لگا لیے ماشاءاللہ، اب چلے کی ترتیب بناؤ۔ چلہ لگانے کے لیے مردوں کا 4 ماہ لگایا ہوا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی جب عشرہ لگا کر آ گئے، اپنے مرد کی 4 مہینے کی ترتیب بنا دو نیکسٹ تشکیل کے لیے۔ جب جا کر آ گئے، اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیرون کا دروازہ بھی کھولے گا۔ تو اس کے لیے تمام خواتین نیتیں کریں، انشاءاللہ خود بنیں گے اور بنائیں گے۔ آپ کے اوپر دونوں، خود کی بھی تشکیل کرنا، 1 تشکیل خود کی کرنا، 2 تشکیل اپنے مردوں کی کرنا، اپنے گھر کے محرم کی کرنا۔ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اللہ آسان ہوتا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک چیز تو یہ کریں آپ لوگ، اور 5 کام تو مستورات کے عام طور پر بتائے جاتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کریں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ اپنے 6 نمبر کے مذاکرات کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ علماء یہ فرماتے ہیں مستورات اپنے گھر کا نظام الاوقات بنائیں، بے ڈھنگا گھر نہ بنائیں، نظام الاوقات بنائیں۔ جس طریقے سے 5 وقت کی نظام الاوقات ہیں، اس طریقے سے اپنے گھر کا نظام الاوقات بنائیں۔ نظام الاوقات میں باقاعدہ اپنے گھر کا ٹائم ٹیبل ہو، کون سے ٹائم میں ہم ناشتہ بنائیں گے، کھانا بنائیں گے، تعلیم کریں گے، نماز پڑھیں گے، سب ٹائم ٹیبل ہو۔ بے ڈھنگا کب ملے تب کپڑا دھو رہے ہیں، کب ملے تب کھانا پکا رہے ہیں، نہ ناشتے کا ٹائم ہے، نہ دوپہر کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، ایسا نہیں، ٹائم ٹیبل کے ساتھ۔ اسی لیے نماز کی پابندی، اور گھر کے اندر ماحول کیسا ہو؟ نماز کے اوقات میں مسجد کا ماحول، ذکر کے اوقات میں خانقاہ کا ماحول، تعلیم کے اوقات میں مدرسے کا ماحول، تشکیل کے اوقات میں مرکز کا ماحول۔ تو یہ ماحول اپنا گھر کو بنائیں۔ تو ان ماحول والا مکان بنے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کی تشکیل، جیسے میں نے کہا، تشکیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ہفتے واری تعلیم کی ترتیب بنی ہوئی ہے، تو ہفتے واری تعلیم میں پابندی سے حاضری دینے کو اپنے لیے واجب سمجھیں، اور اس کے لیے میں نے کہا اپنے شوہروں سے اجازت لے لیں، بھائی ہم جا رہے ہیں، اور ان کے جو گشت کا دن ہے ان کو کہیں کہ اجازت دے دیں۔ 2 چیزیں، اپنے جانے کے لیے اجازت لے لیں، ان کے گشت کے لیے اجازت دے دیں۔ اس وقت میں عین وقت میں لسٹ نہ دیں، خطمی لے آؤ، گرے پاک لے آؤ، شکر لے آؤ، چائے لے آؤ، اس طریقے سے ان کو ذمہ دار نہ بنائیں۔ گشت کے دن چھٹی دے دیں، وہ جائیں اور گشت میں شریک رہیں، اور 3 دن کی ترتیب بنائیں اپنا۔ اور جیسے میں نے کہا 2 مرتبہ 3 دن بھیجنا ہے، دو مرتبہ بھیجنا ہے اور 1 مرتبہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، بے تشکیل کر لیں، دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، تشکیل کر لیں۔ لک الحمد لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمت پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بنا، ایک بنا، پاک بنا، صاف بنا، ہر طرح کی نیک عادتیں ہمارے اندر پیدا فرما۔
ہر طرح کی بری عادتوں کو ہمارے اندر سے نکال دے. یا اللہ اچھے نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ برے بن کر زندگی گزارنے سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی ہدایت نصیب فرما, عورتوں کو بھی ہدایت نصیب فرما, بچوں کو بھی ہدایت نصیب فرما, بڑوں کو بھی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں میں سلسلے ہدایت جاری و ساری فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں نے جن اوصاف کے زندگی میں لانے کے لیے یا اللہ یہ نیک کام شروع کیا وہ تمام نیک اوصاف ہمیں منتقل فرما. یا اللہ جن برائیاں ہمارے اندر نکالنے کے لیے کام شروع کیا وہ تمام برائیاں ہمارے اندر سے نکال کر یا اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. یا اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو کچھ ہم نے کیا اپنے فضل سے قبول فرما. یا اللہ ہماری تربیت فرما, ہماری تربیت فرما, تیرے بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اغیار کے بن کر مرنے سے پوری حفاظت فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما کان صالحا وسیرا ما کان فاسدا. حاضرین مجلس پہ بہت سارے حاجت مند یا اللہ بہت سارے مصیبت زدہ ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ان کی حاجتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, سب کو اپنے فضل سے دور فرما. جائز مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما. ربنا تقبل منا ما کان صالحا وسیرا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین.